اس فیلڈ میں کم و بیش 53 ایئرز گزر چکے ہیں. صحافت میری نظر میں اس وقت تو میرا خیال ہے ختم ہو چکی ہے. میں 1996 میں پریزیڈنٹ تھا تو مال روڈ پہ اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کرنے کے لیے باہر نکلا. 3 آدمی جلوس میں شامل تھے ٹوٹل. میڈیا مالکن یہ سب سے بڑے قبضہ گروپ یہ ہیں. چین کے حق لے رہے ہیں اپنا, ان کا کوئی حق نہیں ہے. پاکستان کا صحافی 8, 10, 15, 20 ہزار کی تنخواہ پہ گزارا کر رہے ہیں. پڑھے لکھے لوگ جنہوں نے ماسٹرز کیے ہوئے ہیں, کئی ڈگریاں لکھی ہیں. پاکستان کے اندر 2 قسم کا جرنلزم ہو رہا ہے. ایک سٹیزن جرنلزم, ایک ہے ان کے مقابلے میں پروفیشنل جرنلزم جو ہم لوگ کر رہے ہیں. اور جو سٹیزن جرنلسٹ ہے ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ جرنلسٹ نہیں ہے, وہ جرنلسٹ بننے کی ایک کوشش کر رہے ہیں. جی آج 3 مئی ہے, یوم صحافیاں. عالمی سطح پر صحافیوں کا دن, اور اس روز صحافی اکٹھے ہوتے ہیں. اور میں اس وقت جہاں کھڑا ہوں یہ پاکستان کا سب سے بڑا پریس کلب ہے, یعنی لاہور پریس کلب. یہ اصل میں جس طرح سے مسجد خدا کا گھر ہے, اسی طرح سے صحافیوں کا گھر کہلاتا ہے پریس کلب. اور ہر شہر میں ایک پریس کلب ہے. یہاں صحافی اکٹھے ہوتے ہیں اپنے مسائل کے لیے. اور یہاں جو عام تنظیمیں ہوتی ہیں, سیاسی تنظیمیں ہوتی ہیں, سیاسی اکابرین ہوتے ہیں, حکومتی عہدیداران ہوتے ہیں, انتظامیہ کے عہدیداران ہوتے ہیں, افسران ہوتے ہیں, وہ سب یہاں آتے ہیں. اور یہاں آ کر اپنے اپنے مسائل, جو بھی مسائل ان کو معاشرے سے درپیش ہیں یا حکومتی یا انتظامی جو بھی مسائل ہوتے ہیں, اور جن سے وہ چاہتے ہیں کہ عوام کو آگاہ کیا جائے, وہ مسائل یہاں ڈسکس ہوتے ہیں, جس کے لیے پریس کانفرنسز بھی ہوتی ہیں, میٹ دا پریس بھی ہوتی ہے. اس وقت بھی یہاں پر لاہور پریس کلب میں پی ٹی آئی کی جانب سے جو سابق اسپیکر تھے قومی اسمبلی کے اسد قیصر اور ان کے ہمنوا جو ہیں, وہ اندر اس وقت جو ہے وہ لاہور پریس کلب میں میٹ دا پریس سے خطاب کر رہے ہیں. اس کے بعد میں صحافیوں کا آج ایک مظاہرہ ہونے جا رہا ہے, جس میں صحافی اپنے مطالبات جو ہے, عام طور پر تو صحافی لوگوں کے مطالبات ان محکموں تک اور ان اداروں تک پہنچاتے ہیں کہ جن سے شکایات ہوتی ہیں, مگر آج صحافی چونکہ ان کا عالمی دن ہے تو یہ اپنے مسائل لے کر حکومت کے دروازے پہ جا کے نوک کریں گے, یعنی پنجاب اسمبلی کے سامنے جا کے مظاہرہ کریں گے. ہم وہاں چلتے ہیں اور اب وہاں صحافیوں سے بات کریں گے کہ وہ کیا چاہتے ہیں. آئیے چلتے ہیں. آپ کا اسم گرامی سر؟ دین محمد درد. چھوٹا سا تعارف اپنا صحافتی اعتبار سے. اس فیلڈ میں کم و بیش 53 ایئرز گزر چکے ہیں. نوائب سے زیادہ وابستہ رہا ہوں, کئی سال, کم و بیش شاید 22-23 سال. اس کے علاوہ دیگر اخبارات میں بھی رہا ہوں. نوائب یونین کا صدر بھی رہ چکا ہوں, پنجاب یونین آف جرنلسٹ کا 1996 میں صدر رہا ہوں, لاہور پریس کلب کے گورننگ باڈی میں کئی دفعہ عہدیدار رہا ہوں. اچھا, آج عالمی صحافیاں ہیں, آج ہمارا دن ہے, آپ کا دن ہے. کیا ہونا چاہیے, کیا ہو رہا ہے, کیا ہونا چاہیے؟ صحافت میری نظر میں اس وقت تو میرا خیال ہے ختم ہو چکی ہے. ہمارا صحافی بدیانت ہو چکا ہے, جدوجہد سے کترا رہا ہے. کبھی جدوجہد انہوں نے نہیں کہ میں 1996 میں پریزیڈنٹ تھا تو مال روڈ پہ اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کرنے کے لیے باہر نکلا تو میں پی یو جے کا صدر, لاہور پریس کلب کا صدر اور ایک سابق صدر پی یو جے کا, 3 آدمی جلوس میں شامل تھے ٹوٹل. یعنی یہ عالم تھا, مالکان اخبارات کا اتنا خوف تھا. میڈیا مالکن کوئی معقول آدمی نہیں ہے, یہ پاکستان کی ایسی مخلوق ہیں. ہم کہتے ہیں قبضہ گروپوں نے یہ کر لیا وہ کر لیا, سب سے بڑے قبضہ گروپ یہ ہیں. پاکستان کی معیشت میں بوجھ بنے ہوئے ہیں اور چھین کے حق لے رہے ہیں اپنا, ان کا کوئی حق نہیں ہے, چھینتے ہیں. یعنی پاکستان کا ایک عام صحافی اس وقت, میں بڑے افسوس کے ساتھ کہوں گا کہ ایک آدمی کا بھی پچھلے دنوں ایک عدالت سے فل بینچ نے اس کو بحال کیا ہے. 24 سال بعد فیصلہ ہوا اس کا, 24 سال بعد فیصلہ ہوا ہے, اور وہ کہیں بھی کام نہیں کر رہا بیچارہ. 24 سال سے بے روزگار چلا ہوا ہے. اور یہ ایک آدمی کی مثال نہیں, سینکڑوں آدمی کی. اور آج کل ایک جاروب کش کی تنخواہ پنجاب حکومت نے غالباً 30,000 مقررہ کر رکھی ہے, اور وفاقی حکومت نے شاید 32,000 ہے. لیکن پاکستان کا صحافی 8, 10, 15, 20 ہزار کی تنخواہ پہ گزارا کر رہا ہے. اس سے زیادہ دیتے ہی نہیں ہیں وہ. یعنی یہ جاروب کش سے بھی نیچے چلے گئے. پڑھے لکھے لوگ جنہوں نے ماسٹرز کیے ہوئے ہیں, کئی ڈگریاں لکھی حاصل کی ہوئی ہیں, وہ بیچارے محنت کرتے ہیں, دن رات محنت کرتے ہیں. نہ ان کو نائٹ الاؤنس ملتا ہے, نہ ڈیوٹی الاؤنس ملتا ہے, نہ ٹرانسپورٹ الاؤنس ملتا ہے, کچھ نہیں ملتا. پیٹرول الاؤنس بھی نہیں ملتا. 40 سال صحافت کی سر پہنے
हैदराबाद से मेरा ताल्लुक है। जी जी। मैं अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता, मैं एक पढ़ा लिखा आदमी था, अपने बच्चे पढ़ा नहीं सकता। मुझे बताइए कि मैं डबल मास्टर्स हूँ, मैंने लॉ ग्रेजुएशन भी कर रखी है, और आज से नहीं, ये 1971 से मैं इस फील्ड में हूँ, और 53 साल गुजर रहे हैं मेरा ख्याल है। और ये एक हिस्ट्री है। और एक दिलचस्प बात आपको बताऊँ कि नवाब वक्त जैसा जो नज़ीर पाकिस्तान का नाम नहाद आदमी है, उस इदारे ने मेरा भट्टा बिठा के रख दिया है। यकीन कीजिए, जुर्म मेरा क्या था, मैंने वहाँ ट्रेड यूनियन किया, अपने हक़ की आवाज़ बुलंद किया, और मेरा उससे 16 साल गालिबन 16-17 साल मुकदमेबाजी रही, और अब तक चल रही है। मेरा उसने 60-62 लाख रुपए दबा रखे है, नहीं दे रहे, बदमाशी है। यानी अंदाज़ा कीजिए कि तमाम अखबारी मालकान एक ही डगर पे चल रहे हैं, और बहुत बुरी हालत है। आप अभी कुछ दोस्त से बात कर रहे थे तो पढ़ा नहीं सके। मैं आज भी बच्चों की फ़ीस दे के 32,000 रुपये बड़ी मुश्किल से, पता नहीं कहाँ से। अच्छा, दूसरी बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, मैं पाकिस्तान की हिस्ट्री में मैं वाहिद जर्नलिस्ट हूँ जो गुज़श्ता 26 साल से बेरोज़गार है, और आज तक बेरोज़गार है। आप अंदाज़ा कीजिए, मेरी कुछ थोड़ी सी ज़रूरी ज़मीन मेरे हिस्से में आई थी वालिदैन की तरफ से, वो बेच के गुजारा किया। एक प्लाट मिला था, हमारे पास तो वो भी नहीं है सर। एक प्लाट मिला था सहाफ़ी कॉलोनी में, यहाँ वो बेच के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। कुछ बाकी वसाइल थे घर के, तमाम सेल कर दिए, और बच्चों को पढ़ाना मुश्किल हो रहा है। अब क्या किया जाए? नाजरीन के लिए थोड़ा सा अपना तारुफ। जी, मेरा नाम जुल्फ़कार अली महतू है। मैं साबिक एक्टिंग प्रेसिडेंट हूँ, लाहौर प्रेस क्लब का सेक्रेटरी भी हूँ, और पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का फॉर्मर ट्रेजरर। आपने जो सवाल किया ना, वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर दो किस्म का जर्नलिज्म हो रहा है। एक सिटीजन जर्नलिज्म, जो ये आम लोग जो हैं वो कैमरा उठा के शुरू हो रहे हैं, और वो उनको कुछ ख्याल नहीं है कि ये खबर है या नहीं। तालीम ही नहीं है ना उनके पास, उनको पता नहीं, उनका काम नहीं है, ठीक है ना। अब लोग उसको सहाफ़त समझ रहे हैं कि ये साफ़ी कर रहे हैं, ये सहाफ़त नहीं है। एक है उनके मुकाबले में प्रोफेशनल जर्नलिज्म जो हम लोग कर रहे हैं। तो प्रोफेशनल जर्नलिज्म में और सिटीजन जर्नलिज्म में एक फ़र्क और लकीर खींचना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि उनके लिए रेगुलेशन चाहिए। हमें तो अपना पता है, अगर हम भी गलत करें तो हमारे लिए भी कानून होना चाहिए। जैसे कि आर्मी चीफ साहब ने कहा है, पाकिस्तान की सियासी जमातें भी ये कहती हैं कि हमारी पगड़ियाँ उछाली जा रही हैं। पाकिस्तान के आम लोग भी बात कहते हैं, शिकवा करते हैं कि हमारी पगड़ी उछाली गई है। तो ये पगड़ी उछालने का सिलसिला को रोकना होगा, चाहे वो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट करें, और जो सिटीजन जर्नलिस्ट है उनको पता होना चाहिए कि वो जर्नलिस्ट नहीं है, वो जर्नलिस्ट बनने की एक कोशिश कर रहे हैं। तो काम तो उनका कोई और है, लेकिन सहाफ़त की जो डेफिनेशन वो ये है कि आप कोई और काम ना करते हो, आपका ओढ़ना बिछोना, आपका ब्रेड एंड बटर जर्नलिज्म से वाबस्ता हो, तो उनका वो नहीं होता। इसलिए मैं उनको जर्नलिस्ट नहीं मानता, मैं उनको शौकिया जर्नलिस्ट कहता हूँ। सिटीजन जर्नलिस्ट पूरी दुनिया में है, लेकिन उनको वो एक रेगुलेशन के तहत होना चाहिए। अगर वो गलत करें तो पकड़ होनी चाहिए।